بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. میرے محترم بزرگوں، دوستو، جو حضرات چل پھر رہے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ مجلس کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں. اور ہمارا یہ 2 دن کا اجتماع ہے، اس میں ہر ساتھی کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ شروع سے لے کر اخیر تک کی ہر مجلس میں رہیں، اس لیے کہ ہر مجلس میں کام کی ضروری باتیں ہوں گی، وہ سب مل کر کے آخر میں کام کی ایک مضبوط شکل بنے گی. اس لیے ہر مجلس میں ساتھیوں کا رہنا ضروری ہے اور ہر ساتھی کا رہنا ضروری ہے اور شروع سے لے کر آخر تک رہنا ضروری ہے، تاکہ پوری بات کو سمجھا جائے، پوری بات کو سنا جائے. جب اچھی طرح بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، تو آگے عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی ارادے پر، اور عمل کرنے ہی سے کام کا نفع ملتا ہے، باتوں سے باتوں کا نفع نہیں ملتا. اس لیے شروع سے لے کر آخر تک رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مجلس میں مجلس کے شروع ہونے سے پہلے اپنی ضروریات سے آدمی پہلے فارغ ہو جائے، تاکہ مجلس کا کوئی حصہ مجلس میں کیسے چھوٹے نہیں. اس لیے ابھی بھی کچھ لوگ باہر ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ مجلس کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی ہمارے اجتماع کی جو مجلس ہے، مشورے سے یہ طے ہوا ہے کہ یہ کارگزاری سے شروع ہوگی، اور کارگزاری کا عمل جو ہے وہ امتحان کے لیے نہیں ہے، یا کسی کو پاس یا فیل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کارگزاری کا عمل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک بڑا کام ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اور یہ ہمارا اور پوری امت کا یہ اجتماعی کام ہے. تو اس کام کو کیسا ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے، پہلے تو کارگزاری کی روشنی میں ہم سمجھیں. پھر 2 دن کے اجتماع میں یہ اچھی طرح سمجھے کہ کام کیسا ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے. کارگزاری میں جو کام ہمارے سامنے آئے کہ کیسا ہو رہا ہے، اس میں اگر یہ بات آ رہی ہے کہ کام میں کچھ غلطی ہے تو غلطی کو دور کر لیا جائے، تاکہ کام صحیح ہو جائے. کام صحیح ہوگا تو اس کا نفع پورا ملے گا. دوسرا یہ کہ کام کتنا ہو رہا ہے، جتنا ہو رہا ہے اس کو یہ دیکھا جائے کہ پورا ہو رہا ہے یا ادھورا ہو رہا ہے. اگر پورا ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر ادھورا ہو رہا ہے تو ادھورے کو پورا کرنے کی فکر، محنت، دعا کی جائے، تاکہ کام صحیح ہونے کے راستے سے اور پورا ہونے کے راستے سے اللہ کی مدد تک ہم پہنچ جائیں. اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کی نصرت کا اور مدد کا کام ہے.
اور اللہ کے دین کی مدد صحیح طریقے سے ہو جائے اور پوری طریقے سے ہو جائے تو اللہ کی مدد کا ساتھ ہونا یقینی سبب ہے یہ. اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے. تو یہ محنت جو دعوت اور تبلیغ کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کی یہ محنت ہے. اگر یہ محنت صحیح ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی تو یہ محنت ہم کو اللہ کی مدد تک پہنچا دیں گی. اور اللہ کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے تو ہمارے جتنے مسائل ہیں چھوٹے بڑے انفرادی اجتماعی وہ سارے مسائل اللہ کی مدد سے حل ہو جائیں گے. مسائل کے حل ہونے کا راستہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ مسائل کے حل ہونے کا راستہ صرف اللہ کی مدد ہے. اور اللہ کی مدد تک پہنچنے کا راستہ محنت کا صحیح کرنا ہے اور پورا کرنا ہے. اس لیے محنت کی کارگزاری میں ہمارے سامنے یہ باتیں آئے گی کہ کیسا ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے. کیسا ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے یہ 2 دن کے پورے اجتماعی مجلسوں میں یہ باتیں آئے گی. تو جیسا ہونا چاہیے اور جتنا ہونا چاہیے اس کے لیے اپنے کو فکر مند ہونا ہے، اپنے بس کی محنت لگانی ہے اور دعا کی طاقت لگانی ہے تاکہ یہ محنت ہمیں اللہ کی مدد تک پہنچا دے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو اس کے کیا اثرات دنیا میں ہوں گے؟ سب سے پہلا نفع میرے دوستو اللہ کی مدد کا یہ ہوگا کہ ہمارا اور امت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہدایت کا ہے. جو ہدایت کے ساتھ جیے گا اور ہدایت پر مرے گا اس کی دنیا حیات طیبہ کی شکل میں بنے گی اور آخرت جنت کی شکل میں بنے گی جہاں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی. اس لیے ہدایت پر جینا اور ہدایت پر مرنا ہر مرد عورت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ کی مدد صحیح محنت کے راستے سے اور پوری محنت کے راستے سے اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو سب سے پہلے محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا وہ مقام عطا فرما دیں گے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اور اللہ کے یہاں ہدایت کا پسندیدہ مقام کون سا ہے؟ اللہ کے یہاں ہدایت کا پسندیدہ مقام یہ ہے کہ ہر آدمی کو ہدایت کا وہ مقام مل جائے کہ جو اس کی پوری زندگی کو سارے فرائض پر کھڑا کر دے اور سارے حرام سے بچا دے. اتنا ایمان کا اور اتنا ہدایت کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے جو سارے فرائض پر کھڑا کر دے اور سارے حرام سے اس کو بچا دے. تو جب محنت صحیح اور پوری ہو جائے گی اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی تو اس کے راستے سے محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا وہ مقام عطا فرما دیں گے کہ جس کی وجہ سے زندگیاں حرام سے نکل جائے گی، حلال پر آ جائے گی اور خواہشات سے نکل کر فرائض پر آ جائے گی. دوسرے انداز میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قرآنی زندگی ہے وہ عملی زندگی بن جائے گی. قرآن میں جتنے کرنے کے لائن کے اللہ نے احکامات دیے ہیں وہ سارے زندگیوں میں آ جائیں گے اور جتنے بچنے کے لائن کے احکامات ہیں ان ساری زندگی سے زندگیاں پاک ہو جائے گی. اور یہی قرآن کا مطالبہ ہے ہر ایمان والے سے کہ اپنی زندگی کو خواہشات سے نکل کر کے حکموں پر لائے. اس لیے کہ دنیا میں جینے کے 2 ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک راستہ حکموں والا ہے، ایک راستہ خواہشات والا ہے. خواہشات والا راستہ فرعون کا، شداد اور حامان کا راستہ ہے اور حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے. سارے نبی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر کے آتے ہیں. تو زندگی پوری خواہشات سے نکل کر حکموں پر جو آئے گی وہ ہدایت کی طاقت سے اور ایمان کے نور سے زندگی اس پر آئے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ محنت صحیح کی جائے، پوری کی جائے
تاکہ ہدایت کا وہ مقام محنت کرنے والوں کو ملے کہ جس راستے سے پوری زندگی خواہشات سے نکل کر حکموں پر آ جائے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے ہمارا اور پوری امت کا۔ آپ حضرات جانتے ہیں اس کی کمی کے کیا نقصانات ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ایک گھر سے لے کر گھرانے تک، فرد سے لے کر گھرانے تک، اور گھرانے سے لے کر برادریوں تک، برادریوں سے لے کر شہر اور دیہات تک، اور شہر اور دیہات سے ملک اور عالم تک اس کے کیا اثرات ہیں وہ آپ حضرات اس کو اچھا جانتے ہیں، اس میں اپنے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا ہدایت کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اللہ کی مدد سے۔ اسی لیے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا آپ دیکھیں گے کہ قوم کی قوم، ملک کے ملک، علاقے کے علاقے اللہ کے دین میں داخل ہوتے جائیں گے۔ محنت کرنے والوں کو ہدایت کا وہ مقام بھی مل جائے گا، ان کے راتوں دنیا میں ہدایت چلنا بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ سب سے پہلا بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ اللہ کی مدد سے حل ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہر ایک انسان کا روزی روٹی کا ہے کہ دنیا میں جتنی ضروریات زندگی ہے وہ آسانی کے ساتھ مل جائے، برکت والی بن کر کے ملے، تاکہ دنیا کی زندگی اچھے انداز میں گزر جائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزر جائے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہر ایک انسان کا ہے۔ اور آج روزی روٹی کا مسئلہ بھی عام طور پر لوگوں کا الجھا ہوا ہے، اور جن کے پاس روزی روٹی کی فراوانی ہے وہ یا تو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں یا ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے کہ عزت کا راستہ اور اللہ کی طرف سے اطمینان والا راستہ وہ صرف دین کا راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دین کے بغیر جو کوئی بھی وسائل زندگیوں میں ہوں گے یا تو وہ ذلت والے ہوں گے یا غلامی والے ہوں گے، تو غلامی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یا ذلت کے ساتھ گزار رہے ہیں، یا ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی تو روزی روٹی کا مسئلہ آسان بنا دیں گے اللہ۔ تیسرا میرے دوستو مسئلہ ہر ایک انسان کا یہ ہے کہ انفرادی اجتماعی زندگیاں الجھنوں کا شکار ہے، دشمنیاں ہیں، مخالفتیں ہیں اور پریشانیوں کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ یہ متناہی لامتناہی سلسلہ جو پریشانیوں کا ہے یہ ختم کر کے اللہ عافیت کے حالات پیدا فرما دیں گے، اور عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے عافیت مانگو، عافیت آ جائے تو جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہمیشہ کام کی شروعات ان مسائل میں ہی شروع ہوتی ہے۔ آپ کے کام کا آغاز ایسے ماحول میں ہوا جس میں جہالت اور گمراہی آخری درجے کی تھی، بھوک مرا آخری درجے کا تھا کہ پوری صف کی صف بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، کپڑوں کی کمی اتنی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں تاکہ سطر نہ کھل جاوے، سواریوں کی اتنی کمی ہے کہ 10 سوار ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے ہیں، اور پیدل چلتے ہیں، پیر پھٹ گئے تو چتھڑے باندھ کر چل رہے ہیں۔ انتہائی تنگی ترشی میں کام کی شروعات ہوتی ہے، اور انتہائی مخالفت اور دشمنیوں میں کام کی شروعات ہوتی ہے۔ آپ کے کام کی شروعات ایسے حالات میں ہوئی کہ اپنے بھی دشمن ہیں، پرائے بھی دشمن ہیں، کوئی آ جائے تو اس کو رہنے نہیں دیں گے، اس کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ اس پر توڑے جا رہے ہیں۔ کوئی باہر کا آدمی آ جائے تو اس کو سننے نہیں دیا جائے گا تاکہ کہیں وہ ان کی بات کو قبول نہ کر لے۔ چاروں طرف مخالفتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، پروگرام ہیں کہ ایک بات صحیح دنیا میں چلے نہیں۔ ایسے سنگین حالات میں کام شروع ہوتا ہے، لیکن جب کام صحیح ہو جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اپنی مدد سے یہ سارے مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ ہدایت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور عافیت کے حالات بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس کو صحیح کرنا ہے اور پورا کرنا ہے۔
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں بڑے آدمی تھے۔ مولانا علی میاں صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت۔ علماء کرام کو یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اور اس میں یہ بات لکھی ہے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رائے پور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت رائے پوری آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے سب سے بڑے آدمی تھے یہ۔ تو مولانا نے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے؟ فرمایا کچھ دن آپ کے پاس رہنا کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے پاس تو کبھی بھی رہ لی ہو، ابھی تو آپ دلی حضرت دہلوی کے پاس چلے جاؤ، یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ کہ وہ اس وقت میں ہزاروں کی سپیڈ سے ترقی کر رہے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کا بیک وقت میں اپنے کئی بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، لیکن اخص الخاص تعلق کوئی بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھ ہے۔ اتنے بڑے آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کر کے کر رہا ہوں، اور نبوت کا کام بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ روئے زمین پر جب کبھی بھی نبوت کا کام شروع ہوا ہے، چاہے اس کے مقابلے میں دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی بڑا نقشہ کیوں نہ ہو، لیکن جب نبوت کا کام پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کتنی ہی بڑی شکل کیوں نہ ہو، اللہ اس کو زیر کر دیتے ہیں، اور نبوت جس مقصد کے لیے وجود میں آتی ہے اللہ اس مقصد کو وجود دے دیتے ہیں۔ پوری قرآن میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ کسی زمانے میں ملک کے مقابلے میں، کسی زمانے میں مال کے مقابلے میں، کسی زمانے میں اکثریت کے مقابلے میں، کسی زمانے میں صنعت اور حفت کے مقابلے میں، کسی زمانے میں باغات کے مقابلے میں، کسی زمانے میں جسمانی قوت کے مقابلے میں، اور کسی زمانے میں تعداد کی کثرت کے مقابلے میں نبوت کا کام شروع ہوا ہے۔ اور جب یہ کام پورا ہوا ہے تو اللہ نے سارے باطل نقشوں کو حق کے مقابلے میں اور نبی کے محمد کے مقابلے میں زیر کر کے حق کو دنیا میں چمکا دیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنی شکلیں ہیں اور ان شکلوں کے جتنے وہ مالک ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے چاہے لوگ ان کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ سمجھتے ہوں کہ یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس تو بڑے بڑے نقشے ہیں، ان کے پاس تو بڑی بڑی شکلیں ہیں، لیکن اللہ جل شانہ جو ان شکلوں کے بھی پیدا کرنے والے ہیں اور ان شکلوں کے مالکوں کی بھی پیدا کرنے والے ہیں، وہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ اور ان کی شکلیں ہماری نگاہ میں مکھی اور مچھر کے پر سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ جو نقشے ان کے پاس میں ہیں یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں، اور جو اس کے مالک ہے وہ ہماری نگاہ میں مکڑی جیسے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مکڑی اور مکڑی کے جالے کو ختم کرنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک جھاڑو ہی اس سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ساری انسانیت کی اور ان کے تمام وسائل کی حیثیت قرآن میں یہ بیان فرماتے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ فرمائے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا کارساز اور مددگار سمجھا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی حیثیت ہمارے سامنے مکڑی کی سی ہے جس نے بہت سارے جالے تن دیے، اور یہ گھمنڈ میں ہے کہ میں بڑا اور میرے نقشے بڑھے، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کی حیثیت ہمارے سامنے مکڑی اور مکڑی کے جالوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر پانی کا ایک ریلا اللہ چھوڑ دے تو پوری دنیا چند سیکنڈ میں اس میں ڈوب کر کے رہ جاوے۔ اگر اللہ ایک جھونکا دے دے، زمین کو ہلا دے، جو چند سیکنڈ میں پوری دنیا کے انسان قبرستان بن جاوے پوری دنیا۔ اللہ اگر آگ کا ایک لاوا نکال دے تو دنیا کی ساری ترقیات اس آگ کو بجھا نہیں سکتی ہے، اور اللہ جل شانہ ہوا کا ایک جھونکا چھوڑ دے تو پوری دنیا مل کر کے اس ہوا کے جھونکے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے دوستو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبوت کا کام سب سے زیادہ طاقتور کام ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہیں، تو فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ اس محنت کے کرنے کے نتیجے میں محنت کرنے والے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ تبلیغ کی منزل ہے۔ 4 مہینہ، چلہ، سال، یہ اس کے راستے کی چیزیں ہیں۔ منزل جو بتلائی وہ یہ بتلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے، امت دوبارہ وہاں تک پہنچے، یہ اس کام کی منزل ہے۔ اور کام کرنے والے کام کرتے کرتے وہاں تک پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہاں پر چھوڑا، کن بنیادوں پر آپ نے امت کو چھوڑا تھا، یہ سمجھنا ہے۔ آپ نے امت کو پوری 2 بنیادوں پر چھوڑا تھا۔ ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا۔ یہ پہلی بنیاد تھی ہر فرد امت میں۔ دوسری بنیاد ہر فرد امت میں یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہمارے جان اور مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ ایک جان کا تقاضا ہے تو 1 لگائیں گے، 1000 جان لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، 100 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے تو 100 لگائیں گے، اور 1000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا دین بڑا۔ یہ 2 بنیادیں ہر فرد امت میں زندہ ہوئی ہے آپ کے 23 سالہ محنت کے نتیجے میں، جس کا نتیجہ دنیا میں یہ ہوا کہ پورے حجاز کا ماحول پاکیزہ بن گیا۔ خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بنا ہے آپ کے ان بنیادوں پر امت کو لانے کے نتیجے میں، کہ اس ماحول میں اگر کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا، اور اگر کوئی جماعت آ جائے دین سیکھنے کے لیے تو 2 ہفتے میں دین سمجھ کر کے مدینہ منورہ سے واپس چلی جاتی تھی، اس ماحول کی پاکیزگی کی وجہ سے، کہ اس ماحول میں ایسا پاکیزہ ماحول بنا کہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بھی بے نمازی نہیں ملے گا۔ 100% ایمان والے نماز کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ منافق کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے۔ 100% ایمان والے اپنے دین سے باخبر تھے اور اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے۔ ہر آدمی یہ سمجھتے تھا کہ اللہ کا حکم صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے، اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانی ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے دین سے باخبر بھی تھا، اپنے دین پر عمل بھی کرنے والا تھا۔ ان کی معاشرت کا حال یہ تھا کہ ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر پہلے گھر پر واپس آتی ہے، عمومیت کے ساتھ فقر کا بھی پتہ دیتی ہے اور عمومیت کے ساتھ اخلاق کا پتہ دیتی ہے، کہ ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ بھلے میں بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے، بھلے میں بھوک سے 2 دن گزار لوں میرا بھائی کھا لے۔ ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا۔ ہر ایک کی زندگیوں میں حقوق کی ادائیگی تھی، ہر ایک کی زندگی میں احسان تھا، ہر ایک کی زندگی میں احسار تھا، ہر ایک کی زندگی میں حیا تھی، ہر ایک کی زندگی میں سادگی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، جو آپ کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں یہ ماحول بنا ہے مدینہ منورہ کا۔ 100% ایمان والے اللہ کے اور آخرت کے طالب تھے۔ تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں ملے گا کہ جو دنیا کا طالب ہو یا اقتدار کا ہوس رکھتا ہو، مال کی محبت ہو یا بڑا بننے کا جذبہ ہو، ایک بھی آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس ماحول میں 100% ایمان والے اللہ کے اور آخرت کی رضا کے طالب تھے، کہ ہم کو دنیا میں کیوں رہنا ہے؟ اس لیے رہنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ ہمیں مرنا ہے اللہ کی رضا پر مرنا ہے، آخرت کے بننے پر مرنا ہے۔ ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا، اللہ اور آخرت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ میں 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے، کہ میں باپ ہوں، بچوں کا ذمہ دار ہوں، میں شوہر ہوں، بیوی کا ذمہ دار ہوں،
میں تاجر ہوں، تجارت کی ذمہ داری میرے پر ہے، میں مسلمان ہوں، اسلام کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ دنیا کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے جتنی جان مال وقت صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے میں خوشی خوشی لگاتا ہوں، ایسا ہی دین کی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے بھی جتنی جان مال وقت کی ضرورت ہوگی اتنا میں لگاؤں گا، اور خوشی خوشی لگاؤں گا۔ 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ کے زمانے میں محنت کا جو رخ تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی بھی تقاضا آتا تھا تو اس تقاضے پر یہ نماز کے عنوان پر مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، تقاضا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا، تو جن کے پاس استعداد ہے سفر کی، توشہ بھی ہے سواری بھی ہے، وہ تو تیار ہوئے، نکل گئے، چل گئے۔ بڑا مجمع وہ ہے کہ جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار کر سکے، ان کو توشہ دے سکے، تو یہ لوگ جو رہ گئے ہیں وہ روتے ہوئے رہ گئے کہ ایک کام کا تقاضا آیا تھا، یہ تو چلے گئے اور ہم رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رونے والے جانے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اکرام اللہ جانے والوں کا کرے گا وہی اکرام اللہ تعالیٰ رونے والوں کا کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے وسائل انسانوں کو کم زیادہ دیے ہیں، تو وسائل کے لگانے میں لوگ کم زیادہ ہوں گے، لیکن جہاں تک جذبے کا تعلق ہے، جب ایمان والا صحیح محنت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح بنا لے گا تو اس کا جذبہ یہ بنے گا کہ اللہ مجھے دے تو لگاؤں گا، نہیں دے گا تو میں روؤں گا، اور رونے کے ذریعے سے میں ان کے ساتھ میں جاؤں گا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں یہ دو بڑے کام ہوئے، ایک مجمع بنا اور ایک ماحول بنا۔ یہ سمجھنا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ ایک مجمع بنا، ایک ماحول بنا۔ مجمع بنے گا دو چیزوں سے، ایک پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آ جائے، اور قیامت تک دین حقیقت کے ساتھ امت میں آ سکتا ہے، اسی لیے دین اسلام کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے، اس کی طاقت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کہ قیامت تک یہ قابل عمل ہے۔ اس لیے ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا، دوسری ہر فرد امت میں اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہمارے جان اور مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اور اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے کے مقابلے میں۔ ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے، 1000 کا لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، 100 لگانے کا تقاضا ہے تو 100 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر اس یقین کے ساتھ لگا دیں گے کہ جب اللہ کی نسبت پر نکلنا طے کر دیں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں، اللہ آباد کر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ دو بنیادیں امت میں زندہ ہوئی، جس کے راستے سے ماحول بنا، اور دنیا میں جب یہ دو چیزیں وجود میں آ گئی تو دنیا میں اس کی قوت کا ظاہر ہونے کی شکل اللہ نے بنا دیا۔ اس لیے کہ کام کی ابتدا چونٹی کی چال سے شروع ہوتی ہے، لیکن جب کام صحیح ہوتا رہتا ہے، پورا ہوتا رہتا ہے، اور قربانی جمع ہوتی رہتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی رفتار ہوائی جہاز سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام شروع ہوا تو 13 سالہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں ہجرت تک چند 100 بنے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو چند 100 ہے جنہوں نے ہجرت کیا ہے مدینہ منورہ کی طرف یا حبشہ کی طرف، چند 100 بنے 13 سالہ زندگی میں۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، ہجرت کے 6 سال کے بعد 13 6 19 سال ہو گئے، اور اس میں آپ کے ساتھ میں 1400 کا مجمع ہے حدیبیہ کے موقع پر۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے بڑھنے کی رفتار کتنی بڑی ہے۔ اس کے 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، جس میں 10,000 کا مجمع آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے 1 سال کے بعد تبوک ہے، جس میں 30,000 کا مجمع آپ کے ساتھ میں ہے۔ اس کے بعد حجۃ الوداع ہے سن 10 ہجری میں، جس میں آپ کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔
اور خلافت راشدہ کے صرف 30 سالہ دور میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو چکا ہے، کفر کا کلمہ نیچے ہو چکا ہے، حق دنیا میں واضح ہو چکا ہے انسانیت کے سامنے، اور حق کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد کا ظہور ہو چکا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میں یہ سپیڈ پیدا کی ہے، جب کام اپنی جگہ پر ہوتے ہوتے اپنی شکل اندر میں بناتا گیا، آخر میں جا کر اس کی یہ رفتار بنی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ جیسے میں نے کہا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں۔ اور آپ کے کام کی اس سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہاں تک پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، اور آپ امت کو 2 بنیادوں پر چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک پورا دین حقیقت کے ساتھ تھا، جان مال اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنائے تھے، جس کے نتیجے میں ماحول پاکیزہ بنا تھا، جس کے راستے سے دنیا میں حق کے چلنے کی راہ ہموار ہوئی ہے، اور دنیا میں انسانیت فوج در فوج، گروہ در گروہ، ملک در ملک اسلام کی طرف آتے چلے گئے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے۔ کارگزاری میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسا ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے۔ 2 دن کے اجتماع میں یہ سمجھنا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے، تاکہ محنت صحیح ہو جائے اور پوری ہو جائے، جو ہمیں اللہ کی مدد تک پہنچا دے۔ جب اللہ کی مدد تک پہنچ جائیں گے تو ہمارے جتنے مسائل ہیں انفرادی اجتماعی، وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے، وہ ہدایت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ روزی روٹی کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گے۔ تیسرا مسئلہ عافیت کا ہے، الجھنیں پریشانیاں ہیں، یہ الجھنیاں پریشانیوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے، جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے، اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور اللہ کی محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں اپنی جان کو، اپنی خواہش کو توڑیں گے، چھوڑیں گے، اور اپنے دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے، ہم ان کو روز ہدایت میں ترقی دیتے رہیں گے۔ صحابہ کو جو کچھ ملا ہے دین کو آگے رکھنے کے مقابلے میں اور دین کی محنت کو آگے رکھنے کے مقابلے میں ملا ہے۔ جب کبھی بھی چاہت ٹکرائی ہے دین اور دین کی محنت کے، تو انہوں نے دین کو اور دین کی محنت کو آگے کیا ہے، اپنی چاہت کو توڑا اور چھوڑا ہے۔ اور جب کبھی دنیا ان کے سامنے آئی ہے تو دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کیا ہے، دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت بھی نہیں ہے، اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے۔ رہبانیت غلط لوگوں کا مزاج ہے اور نفسانیت غلط لوگوں کا مزاج ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہو، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ زندگی کی کیا ترتیب ہو؟ فرمایا زندگی کی یہ ترتیب ہو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا اور اس کے مقابلے میں خواہش ٹکرائے گی تو خواہش کو توڑیں گے، چھوڑیں گے، اس لیے کہ خواہش توڑنے چھوڑنے ہی کے لیے ہے۔ اور جب کوئی دنیاوی تقاضا آئے گا تو اس کو آگے پیچھے کریں گے، اسی کو آگے پیچھے کرنے ہی کا نام قربانی ہے۔ اور اس قربانی پر اللہ ہدایت دیں گے، حلال روزی دیں گے، اللہ عافیت کے حالات پیدا کریں گے، جس کی وجہ سے آدمی کے لیے جینا بھی آسان ہو جائے اور آدمی کے لیے مرنا بھی آسان ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ کام ہے، تو اس کام کو صحیح کرنا اور پورا کرنا۔ صحیح کرنے کے معنی کیا ہے؟ ہماری اس محنت میں ایک شکل خروج کی ہے، نکلنے کی ہے، 3 دن سے لے کر سال یا 4 مہینہ یا چلہ۔ اس کی مثال برتن کی ہے، خروج کی، کہ پانی کا بوتل ہے، پانی کے ساتھ تو اس کی قیمت ہے، اور پانی نہیں ہے تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ دودھ کا برتن، دودھ کے ساتھ اس کی قیمت، شہد کا برتن، شہد کے ساتھ اس کی قیمت۔ ایسا ہی ہمارے خروج جو ہے اس کی قیمت اس کے اندر کی محنت کی وجہ سے ہے اور اس کے اندر کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب یہ اعمال پورے ہوں گے اور محنت کی شکل پوری ہوگی
تو یہ محنت کی شکل اور یہ اعمال آدمی کو وہاں پہنچا دیں گے جہاں اس محنت سے پہنچانا مقصود ہے، اور اللہ پہنچائیں گے۔ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ آپ نے گٹلی کو زمین میں صحیح دفن کیا، 5 میٹر نیچے نہیں ڈالا، آپ نے زمین پر پھینک کر نہیں آئے، بلکہ صحیح طریقے سے رکھا، اللہ اس کا درخت بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے باغات بنا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ گٹلی صحیح رکھیں، آپ نے نطفے کو صحیح جگہ رکھا، اس کا انسان اللہ بنا دیں گے، اور انسان نہیں بلکہ خاندان بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، ایسا ہی محنت صحیح ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو محنت سے مقصود ہے وہاں تک ہم کو پہنچا دیں گے۔ اب صحیح ہونے کے معنی کیا ہے؟ صحیح ہونے کے معنی میرے دوستو یہ ہے کہ اس محنت میں محنت کرنے والوں سے 2 چیزیں مطلوب ہے کہ 2 چیزیں ان کے اندر میں پیدا ہو۔ ایک تو ہر ایک محنت کرنے والے کا دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جاوے، اور طاقت پیدا ہوگی جب اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے گا اور آخرت کی طرف ہو جائے گا، تو آدمی کا دل بن جائے گا، اور جس کا دل بن جائے گا اس کا دین بن جائے گا۔ سارے نبیوں کی محنت کے میدان انسانوں کے دل ہے، وہ دلوں پر محنت کرتے ہیں، دل بن جاتا ہے تو آدمی کا دین بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی غرض اس محنت میں یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہر محنت کرنے والے کا دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، آخرت کی طرف ہو جائے۔ جب رخ صحیح ہو جائے گا تو آدمی کا ہر قدم اس کو دین کے اور اللہ کے حکم کے قریب کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے اس کو بچا دے گا۔ اس لیے پہلی غرض یہ ہے۔ اب یہ غرض حاصل ہونے کے لیے پھرنے کے زمانے میں جو کرنے کے کام بتلائے گئے ہیں ان کو کرتے ہوئے پھرنا، بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے پھرنا، یہی آدمی کی بننے کی پہلی بنیاد ہے۔ جیسے علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا۔ آدمی نے دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوتا، دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی۔ ایسا ہی اس محنت سے آدمی کے اندر میں دل میں بنا اس وقت میں آئے گا جب کرنے کے کام کرتے ہوئے اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے یہ اپنا وقت لگائے گا۔ کرنے کے کام 6 نمبر کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی میں اعمال نبوت میں لگنا ہے۔ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن پورا دین زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ جو آئے گا وہ 6 صفات ہی کے راستے سے آئے گا۔ کوئی بھی عمل اللہ کے جو مقبول ہوگا وہ 6 صفات کے راستے ہی سے مقبول ہوگا۔ امت جتنی اختلافات کا شکار ہے ان اختلافات سے نکلنے کا راستہ یہ 6 صفات ہے۔ یہ 6 صفات اگر امت میں زندہ ہو جاتے ہیں تو امت کے آپس کے اختلافات ختم ہو کر پوری امت ایک اور نیک بن جائے گی، اور امت کا نیک اور ایک بننا یہ اللہ کی مدد کا سب سے بڑا سبب ہے، اجتماعیت۔ اس لیے یہ 6 صفات اس محنت میں اصل ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے خطرہ کام کرنے والوں پر یہ ہے کہ وہ کام نہ کر رہے ہو اور وہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو کام کر رہے ہیں، اور فرمایا میری نگاہ میں کام یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس محنت میں لگایا ہے ہر وقت اس کا فکر یہ ہو، اس کی محنت یہ ہو، اس کی دعا یہ ہو کہ یہ 6 صفات حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں آ جائے اور امت میں زندہ ہو جائے۔ اب یہ 6 صفات آ جائیں گے تو یہ دونوں بنیادیں زندگی میں صحیح ہو جائے گی، دین بھی صحیح ہو جائے گا، دین کی محنت بھی صحیح ہو جائے گی، دونوں کی رعایت یہ 6 صفات میں ہے۔ اس کے آنے کے لیے اعمال نبوت ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر عبادت ہے، خدمت اور اخلاق ہے۔ ان کی انفرادی شکل بھی ہے، اس کی اجتماعی شکل بھی ہے۔ انفرادی شکل سے استقامت زندگیوں میں آئے گی، اور اجتماعی شکل سے آدمی کی تربیت ہوگی، اور جو بنے گا اور بنا ہوا چلے گا اللہ اسے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ اور یہی اصل ہے کہ کام قبولیت کے ساتھ لیا جائے۔ وہاں جہاں تک دین کی تائید کا کام ہے اللہ فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں، لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں۔ غزوہ احد میں قزمان نامی آدمی نے بڑا کام کیا، تقریباً 10 آدمیوں کو اس نے قتل کیا۔ میدان میں واہ واہ ہو گئی، واہ واہ، قزمان 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 ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا تو وہ تو جہنمی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا اور زخم اس سے برداشت نہیں ہوا، اور اپنا خنجر گھونپ کر حرام موت کر جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے صرف کام کا ہونا اصل نہیں ہے، بلکہ کام ہو اور قبولیت کے ساتھ ہو۔
اور قبولیت کے ساتھ کام لینے کی شرط یہ ہے کہ اس محنت سے آدمی بنے اور بنا ہوا چلے، یعنی تربیت ہو اور استقامت ہو۔ اس لیے اس کے لیے انفرادی اجتماعی اعمال کا اہتمام ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بنیاد ہے آدمی کے دل کے بننے کی۔ ہماری جتنی نقل و حرکت دنیا میں ہے، چاہے مقامی ہو چاہے بیرونی ہو، وہ کرنے اور بچنے کے ساتھ ہو، تو آدمی کو توبہ بھی ملے گی اس سے، اور اس کو انابت بھی ملے گی، جو دین پر آنے کی پہلی بنیادیں ہیں، جس سے پورا دین حقیقت کے ساتھ زندگی میں آتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کرنا اور بچنا زندہ ہو جائے ہماری نقل و حرکت میں، 3 دن میں بھی، چلے میں بھی، 4 مہینے میں بھی، سال میں بھی، اور مقامی محنت میں بھی۔ اس لیے کہ آدمی سال نکل سکتا ہے، یا 4 مہینہ نکل سکتا ہے، یا چلہ نکل سکتا ہے، یا مہینے میں 3 دن نکل سکتا ہے، سال کا بڑا حصہ مقام پر رہے گا، مہینے کا بڑا حصہ مقام پر رہے گا، روزانہ کا بڑا حصہ دنیاوی کاموں میں لگا رہے گا، 2.5 گھنٹہ ہی لگے گا، تھوڑا ہی لگانے کی محنت کا زمانہ ہے۔ تو اگر یہ محنت کا زمانہ صحیح ہو جائے گا تو پوری زندگی صحیح لگانے کی طاقت آدمی میں پیدا ہو جائے گی۔ جیسے گٹلی زمین میں رکھنے سے درخت بن جاتا ہے، ایسا صحیح لگانے کی برکت سے جو چیز مقصود ہے وہ اس محنت میں زندگی میں آتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ پہلی بنیاد ہے اس محنت کی۔ مقامی محنت میں بھی یہ کرنا بچنا زندہ ہونا چاہیے، نقل و حرکت میں بھی کرنا زندہ ہونا چاہیے۔ دوسری ہماری محنت کی غرض یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے محنت کرنے والے کا فکر بدلے۔ کمانا خرچ کرنا چھڑانا نہیں ہے کہ کمانا چھوڑے یا خرچ کرنا چھوڑے، نہیں، کمانا بھی ضروری ہے، خرچ کرنا بھی ضروری ہے، صرف فکر بدلنے کی محنت ہے۔ فکر بدلنے کے معنی یہ ہے کہ سارے کام کریں لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ کریں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی فکر کے ساتھ کریں، انسانیت کی ہدایت کا فکر اس کو بے چین کر دے ہوئے، یہ فکر اس کے اندر میں پیدا کرنے کی محنت دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ فکر بدلے گا تو محنت بدلے گی، فکر نہیں بدلا تو محنت ادھوری ہوتی رہے گی، اور ادھوری محنت سے ادھورا مجمع ہی تیار ہوتا رہے گا، اور ادھورے مجمع سے ادھورا کام لیا جاتا ہے۔ ادھورا ڈاکٹر ہے، آپ اس سے علاج نہیں کراتے، ادھورا وکیل ہے، اس کا آپ مقدمہ نہیں دیتے، ادھورے ڈرائیور کے ہاتھ میں آپ گاڑی نہیں دیتے، ادھورے حافظ صاحب ہے، اس کو آپ امامت کے لیے کھڑا نہیں کرتے۔ تو دنیا میں جو کام کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو سے لیا جاتا ہے وہ کام کے بنے۔ تو کام کے بننے کے لیے یہ بنیادیں ہیں کہ محنت صحیح ہو اور دل لگنے کا رخ صحیح ہو۔ تو محنت صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے فکر کا بدلنا۔ فکر کے بدلنے کے معنی میرے دوستو یہ ہے کہ ایک آدمی کے جوتا یا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے، اگر یہ کہیں بھی جائے گا، شادی میں جاوے یا میت میں جاوے، کیوں بھئی کیا دیکھے گا؟ یہ جوتا دیکھے گا، ٹوپی دیکھے گا، لوگ کیا پہنتے ہیں، کیا میں اپنے کارخانے میں بناؤں تاکہ میرا کارخانہ ترقی کرے۔ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کا فکر ٹوپی کا بن گیا، جوتے کا بن گیا۔ بس یہی تبلیغ سے مقصود ہے، نہ کمانا چھوڑنا ہے، نہ خرچ کرنا چھوڑنا ہے، صرف فکر بدلنے کے لیے محنت ہے۔ اس لیے کہ فکر بدلے گا تو محنت بدلے گی، اور محنت کا صحیح رخ قائم ہوگا۔ تو محنت کا صحیح رخ کون سا ہے؟ محنت کا صحیح رخ چلہ 4 مہینہ سال یہ وہاں تک جانے کے لیے ہے۔ یہ سمجھے کہ اس کی حیثیت الف با تا کی ہے۔ الف با تا اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ حافظ عالم بنے، قاری بنے۔ ABCD اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ڈاکٹر انجینئر بنے۔ تو محنت کی یہ شکل اس لیے ہے تاکہ جو مقصود ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار ہو جاوے۔ تو محنت کی صحیح شکل کون سی ہے؟ محنت کی صحیح شکل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت میں زندہ فرمائی، وہ محنت کی صحیح شکل ہے۔ وہاں تک پہنچنے کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہے۔ تو آپ نے محنت کی کس شکل پر امت کو پہنچایا؟ آپ نے سب سے پہلے جو آپ کی دعوت پر ایمان میں آیا اس کی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر، ایمان کے پھیلانے پر، یعنی دعوت اللہ پر اتنی لگائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا۔ پوری حیات صحابہ پڑھیں گے تو پوری 23 سالہ زندگی کی جو تشکیلیں ہیں وہ ساری تشکیلیں تقاضے کی ہے، جتنا تقاضا ہے اتنی تشکیل ہے۔ کہ جان مال کتنی لگائی جائے گی؟ فرمایا دعوت کا جتنا تقاضا ہے اس پر اپنی جان مال لگائی جائے گی۔ یہ سب سے پہلا مصرف ہے جہاں آپ نے امت کی جان مال لگوائی ہے۔
دوسری لگانے کی جگہ اللہ کی عبادت ہے کہ عبادت میں جان مال اتنی لگے کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جاوے. اس لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو بنے گا وہ عبادت کے راستے سے بنے گا. اللہ سے لینے کی جو راہ ہموار ہوگی وہ عبادت کے راستے سے ہموار ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد لیں گے. مدد کے لینے کا راستہ نماز ہے اور صبر ہے. اس لیے عبادت پر جان مال اتنی لگے کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے، عبادت امت میں زندہ ہو جائے. عبادت تقاضے کے بقدر لگوائی گئی جان مال. تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے پر اپنی جان مال لگائی جائے گی جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. پوری زندگی انہی بنیادوں پر آپ نے امت کو اٹھایا ہے، اور جب کبھی سمجھانے کا موقع آیا ہے تو یہی باتیں سمجھائیے. آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل، بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ کہہ کر پوری عبادت اور دین کو مراد لیا ہے. فرمایا ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، اس سے پوری اخلاقیات کو مراد لیا ہے. اور فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اس میں پوری دعوت اور اعلاء کلمت اللہ کو مراد لیا ہے. یہ تین بنیادیں بتلائیے، دعوت، عبادت اور اخلاق. آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیو، اور اپنے ماتحتوں کو وہاں ماں باپ کو بیان کیا یا سب سے نیچے کے طبقے کو بیان کیا، اخلاقیات کو. اور اخیر میں فرمایا انفذوا جیش اسامہ، انفذوا جیش اسامہ، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو. اور یہ کہتے ہوئے آپ اللہ کو پیارے ہوئے. آپ نے تین بنیادیں امت کے سنبھلنی بتلائی ہے، دعوت ہے، عبادت ہے اور اخلاق ہے. چوتھی لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتیں ہیں. اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے. یہ 5 ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے، پوری کرنے میں بھی لگنا ہے، لیکن بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. یہ قید ہے 2، وہاں تقاضے کے بقدر لگنا ہے، یہاں بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. اس لیے کہ جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے، رہبانیت بھی نہیں ہے. اسلام میں ان دونوں کے بیچ کا راستہ ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو کاروباری زندگی ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو، دین کی محنت کے ساتھ ہو. زندگی کی ترتیب یہ ہو کہ جب دین کا حکم آئے گا یا دین کی محنت کا حکم آئے گا، خواہش ٹکرائیں گے تو توڑیں گے، چھوڑیں گے. دنیا آئے گی تو دنیا کو آگے پیچھے کریں گے. اسی کا نام قربانی ہے. اس لیے یہ چوتھی جگہ اپنی جان مال کو لگانا، لیکن بقدر ضرورت لگانا، اسراف سے بچ کر کے لگانا. یہ محنت کا رخ آپ نے پوری امت میں قائم فرمایا. پوری حیات الصحابہ پڑھیں گے تو محنت کا یہ رخ اچھی طرح ہم کو سمجھ میں آئے گا. اور یہ محنت کا رخ اتنا طاقتور ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے، جس میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی. بگاڑ 650 سال کا ہے، حالات پورے 600 سال کے ہیں. اور ان سارے حالات کے ختم ہونے کے لیے صرف 23 سال لگے ہیں. ساری گمراہی اور ہدایت اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے صرف 23 سال لگے ہیں. یہ صرف محنت کا رخ ہے، جس رخ نے یہ سارے کام کو کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اور چیز اپنائی ہے، آپ نے سب سے پہلے محنت کا رخ صحیح کر دیا، جس کے نتیجے میں زندگیوں کا رخ صحیح ہو گیا. اللہ نے دنیا کے نظام کو محنت کے ساتھ چلایا ہے. دنیا میں جتنی چمک دمک نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے. انسانوں نے اپنی جان لگائی ہے، اپنا مال لگایا ہے، اپنی صلاحیتیں لگائی ہے، جس کے نتیجے میں یہ چمک دمک دنیا میں نظر آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں اتنا بڑا کام ہونے کی وجہ صرف محنت کا صحیح کرنا ہے. امت جن مسائل سے دوچار ہے ان مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ محنت کا صحیح کرنا ہے. اگر محنت صحیح ہو جائے گی تو زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے گا، اور زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا تو سارے مسائل اللہ اپنی قدرت سے، اپنے علم اور حکمت سے اللہ تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے. اس کام کی بنیاد دل بنانا ہے، فکر صحیح کرنا ہے. فکر صحیح کرنے کے لیے 2 بنیادیں اس محنت میں ہیں. ہم تبلیغ میں جو پھرتے ہیں یا مقامی کامے لوگوں کے پاس جو جاتے ہیں، وہ کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں جاتے.
اس لیے کہ امت کو دین معلوم ہے اور دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ طاقت صرف ہمارے بیانات سے نہیں پیدا ہوگی، ان میں طاقت ان میں جو پیدا ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے پیدا ہوگی۔ اور آپ نے امت میں محنت کے دو رخ زندہ فرمائے ہیں، ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقام محنت ہے۔ نقل و حرکت ہجرت سے مشابہ ہے، مقام محنت نصرت سے مشابہ ہے، اور آپ نے دو ہی جماعتیں بنائی ہے، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا مہاجر و انصار کے ساتھ ہے، اور اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجر و انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جو پیچھے چلنے والے ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ اس لیے اللہ کی رضا مہاجر و انصار کے پیچھے پیچھے چلنے میں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنے یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دین کے کام کے لیے تقاضے پر پھر رہا ہوگا، یا پھر کر آنے کے بعد اپنے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوگا، تیسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دو محنتیں امت میں زندہ ہو جائے، اس لیے ہر جانے والی جماعت کو کرنا بچنا سمجھانے کے ساتھ میں یہ سمجھانا ہے کہ وہاں پر دو محنتوں کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہے۔ ایک تو ایک فرد ایک گھر سے ملنا ہے، مل کر سب سے پہلے ان کو ایمان کا نفع سمجھانا ہے، دین پر چلنے کا نفع بے دینی کا نقصان سمجھانا ہے، ان کو آخرت سمجھانا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کو تیار کرنا ہے۔ یہ محنت میں پہلی بنیادی ہے محنت کی، نقل و حرکت بڑھانے کے لیے۔ جو تیار ہو گیا الحمدللہ اس کو سمجھا کر کام میں بھیجا جاوے، جو نہیں تیار ہو گیا اس کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ اپنا فارغ وقت جماعت کے ساتھ لگائیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو آپ کا کام سے آپ کی گھر کی ضروریات سے فارغ ہے اب جماعت کے ساتھ لگائیں۔ جماعت کے ساتھ جب رہے گا مشورے میں بیٹھے گا، تعلیم میں بیٹھے گا، ملاقاتوں میں جائے گا، گشتوں میں جائے گا، یہی 5 کام ہیں۔ جب ان اعمال کی مشق کرے گا اور نفع دیکھے گا تو اس میں کام کا داعیہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے ہر جگہ نقل و حرکت بڑھانے کی محنت سمجھانا، ہر جگہ مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانے کی محنت سمجھانا۔ جماعت تقریر سے نہیں بنتی، جماعت صحیح محنت سے بنتی ہے، تو محنت سمجھائی جائے کہ کس محنت سے جماعت بنے گی۔ بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام لگانا سمجھایا جائے کہ جو جماعت مسجد میں جماعت بنی ہوئی ہے لیکن کام میں کمزوری ہے کسی لائن کی، تو جانے والی جماعت کی فکر ہونا چاہیے کہ یہ کمزوری ہمارے نکلنے سے پہلے کیسے دور ہو جاوے، ان میں آپس میں توڑ ہے جوڑ کیسے ہو جاوے۔ روزانی محنت کا کوئی نظام نہیں ہے، وہ محنت کیسے نظام قائم ہو جائے۔ کئی مہینے گزرے ہیں جماعت نکلی ہی نہیں ہے تو ہماری 3 دن کے قیام سے یہاں سے جماعت کیسے نکل جاوے۔ غرض یہ کہ جو کمزوری ہو اس کی دور کرنے کی فکر سمجھائی جائے ہر جماعت کو، تاکہ جماعت بنانے کی محنت کے ساتھ وقت لگائیں، اور جہاں پر جماعت ہے لیکن کمزور ہے کمزوری کی دور کرنے کی فکر کے ساتھ وقت لگائیں۔ ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر ہماری جماعتیں اپنا وقت لگائیں 3 دن سے لے کر اوپر تک، تو یہ 2 چیزیں حاصل ہوگی، ایک فکر صحیح ہوگا اور ایک دل آدمی کا اللہ کی طرف آخرت کی طرف اور دین کی طرف بنے گا، دین آنے کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا، محنت کی صحیح شکل بھی زندگی میں آہستہ آہستہ قائم ہوتی چلی جائے گی۔ ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے کام میں مقصود تھکنا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا محنت کا ایک پہاڑ ہے اس کے پیچھے اللہ ہے، جب اس پہاڑ کو پار کر لیں گے تو اللہ مل جائیں گے۔ تو محنت کب ہوگی؟ جب ان بنیادوں کے ساتھ ہماری جماعتیں کام کرے گی تو اتنا وقت نہیں ملے گا کہ سر کھجال سکے، اور اگر یہ بنیادیں محنت ذہن میں نہیں ہوگی تو جماعت میں جتنا کھانا سونا آرام ہے اتنا دنیا کے کسی کام دھندے میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ بنیادیں ہر 3 دن سے لے کر لمبے وقت کی جماعت کو سمجھانا، واپسی میں اس کی کارگزاری لینا، اچھی طریقے سے کرنے کے کام ہوئے یا کمی رہی، بچنے کی چیز سے بچنا ہوا یا کمی رہی، جماعت نکالنے کی محنت ہوئی یا کمی رہی، مسجد وار جماعت بنانے کی بڑھانے کی محنت ہوئی یا کمی رہی،
اس کی کارگزاری لینا، اور آخری بات یہ سمجھانا کہ دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنا ہے۔ یہ ہمارے کام کی بنیادیں ہیں، کرنا اور بچنا ہے، جماعتیں نقل و حرکت بڑھانے کی محنت کرنا ہے، ہر آدمی کو اعمال مسجد میں جوڑنے کی محنت کرنا ہے، دن بھر تھکنے کے بعد میں رات کو اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، اور اچھی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے قیام میں، نماز میں، مناجات میں لگاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو اتنا بڑی آپ کی رات تھی، یہ آپ کا دن تھا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری محنت کی یہ بنیادیں ہیں، ہر جانے والی جماعتوں کو یہ باتیں سمجھانا۔ آپ حضرات تقریباً پورے ملک کی اکثر مسجدوں کے ساتھی ہیں، تو ہر مسجد میں یہ چیز قابو میں آ جائے، سمجھانا، واپسی میں کارگزاری قابو میں آ جائے، اسی کے بعد میں واپسی کی بات سمجھ میں آ جائے کہ اب اپنے گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، محلے کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہو گے۔ آپ کی زندگی کی تبدیلی لوگوں کو کام سمجھائے گی، اور آپ کی زندگی کی نہ تبدیلی یہ کام سے لوگوں کو دور کرے گی کہ بھئی کچھ فائدہ نہیں جماعت میں جانے کا، فلانا گیا تھا کچھ بن کے نہیں آیا۔ اس لیے لوگوں کی زندگیاں بنے، اس کے لیے محنت کو صحیح کرنا، پوری کرنا، اس کو کارگزاری میں لانا، اس کو ہدایت میں لانا، اس کے بعد واپسی ایسے اچھے انداز میں کرنا، پھر اپنے ساتھیوں کی دیکھ بھال کرنا کہ کوئی بھی ساتھی جو اس محنت میں آیا ہے وہ محنت میں لگا رہے اور نئے لوگ آتے رہیں۔ کام کے صحیح شکل قائم ہونے کا راستہ محنت میں آنے والوں کا جمنا ہے، نئے لوگوں کا آتے رہنا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں میں کمی ہوگی تو مجمع بھی نہیں بنے گا، ماحول بھی نہیں بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام پورا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی محنت سے جو آیا وہ محنت پر جمع رہا، آگے بڑھتا رہا، نیا مجمع آتا چلا گیا، تو 23 دن میں کام پورا ہو گیا۔ 23 سال میں یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔ کہ اسلام کیا ہے؟ کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر آپ اسلام سمجھ سکتے ہیں۔ کہ اس کو سیکھنا ہے تو کہاں سیکھے؟ کہ مدینہ منورہ ماحول ہے، یا 2 ہفتہ لگا دو، دین کی سمجھ حاصل کر کے چلے جاؤ۔ اس لیے میرے دوستو، ماحول اور مجمع بننے کا راستہ اس محنت کو صحیح کرنا ہے اور پوری کرنا ہے۔ انشاءاللہ مختلف مجلسوں میں بھی باتیں آتی رہے گی۔ پورا مجمع اس بات کا ارادہ کرے کہ آج سے ہمیں اس محنت کو صحیح بھی کرنا ہے، پورا بھی کرنا ہے۔ کیوں بھائی کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے اپنی اپنی مسجدوں میں یہ نظام قائم کرنا ہے کہ ہر جماعت کو کام سمجھا کر بھیجیں گے، پورا واپسی میں کارگزاری لیں گے، تاکہ ہر جانے والا آدمی بن کر آئے، بنا ہوا چلے اور آگے بڑھتا چلا جائے، یہاں تک کہ اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دے۔ اگر پہنچ گیا تو بھی کام ہو گیا، اور نہیں پہنچا اور مر گیا، نیت صحیح ہے، محنت صحیح ہے، تو اللہ پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر فرما دیں گے۔ جو حشر فرما دیں گے وہ بھی چمک جائے گا، اور جو پہنچ جائے گا وہ بھی چمک جائے گا۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اس جمع ہونے کو ہمارے حق میں، ہمارے شہر کے حق میں، ملک کے حق میں اور پورے عالم کے حق میں اللہ خیر کا، کام کا صحیح رخ اور پورا رخ قائم ہو جائے، اللہ اس کو ذریعہ بنائے۔